حیران کیے ہوئے ہیں یہی جنگل پوری دنیا کی آکسیجن کا 20% پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے زمین کے پیپڑے بلکہ دنیا کا سب سے بڑا اے سی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام جنگل نہیں ہے، 5.5 کروڑ سال پرانا ہے، یعنی انسان کے وجود میں آنے سے بھی کروڑوں سال پہلے سے یہ زمین پر سانس لے رہا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، یہاں درخت صرف کھڑے نہیں رہتے بلکہ آہستہ آہستہ چلتے بھی ہیں۔ جی ہاں، اپنی جڑوں کے سہارے یہ درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ راز آج بھی سائنسدانوں کو حیران کیے ہوئے ہے، لیکن صرف یہی نہیں، اس جنگل میں ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک اور پرسرر جانور آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو اپنی ہولناکی سے انسان کو بھی ہلا کر رکھ دے۔ دنیا کے سب سے بڑے سانپ اسی جنگل میں پائے جاتے ہیں، اور ہاں، بالی ووڈ کی کئی مشہور فلموں میں ایمیزون کے خطرات کو دکھایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جنگل میں اکیلے جانا گویا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کا کوئی بھی سین مس مت کیجیے گا ورنہ مزہ آدھا رہ جائے گا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ایمیزون کے جنگل میں 4 ارب سے زیادہ درخت کھڑے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ درخت اکیلے نہیں رہتے بلکہ اپنی جڑوں اور شاخوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوتی ہے، جیسے کوئی زندہ نیٹ ورک ہو۔ یہاں کے درخت اتنے بلند اور ان کے پتے اتنے چوڑے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ دن کے وقت بھی گھوپ اندھیرے چھایا رہتا ہے، اور جب بارش برستی ہے تو قطرے اوپر سے زمین تک آنے میں پورے 10 منٹ لگا دیتے ہیں۔ اب ذرا دھیان دیجئے، اس جنگل کا رقبہ 5.5 ملین مربع کلومیٹر ہے، یعنی اگر پاکستان جیسے 20 ملکوں کو بھی اکٹھا کر دیا جائے تب بھی ایمیزون ان سب سے بڑا نکلے گا۔ ذرا سوچئے، دنیا میں اور کہاں ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے؟ یہاں ایسی ندیاں بہتی ہیں جو سونے کی طرح دمکتی ہیں، جیسے زمین اپنی دولت اور اپنے راز خود ظاہر کر رہی ہو۔ دوستو، تحقیق بتاتی ہے کہ تقریباً 2500 سال پہلے اسی جنگل کے اندر ایک قدیم اور عظیم شہر آباد تھا جسے گارڈن سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام بستی نہیں تھی بلکہ ایمیزون کے دل میں ایک مکمل تہذیب بستی تھی۔ یہاں باقاعدہ سڑکیں تھیں، بلند عمارتیں کھڑی تھیں اور ایک منظم نظام موجود تھا، لیکن پھر ایک تباہ کن آتش فشاں پھٹا اور یہ ساری تہذیب زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ آج وہ شہر صرف خندرات اور یہ ساری تہذیب زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ آج وہ شہر صرف خندرات اور رازوں کی شکل میں باقی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جنگل کو ایمیزون کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک خوفناک کہانی ہے۔ جب ایک یورپی سیاح پہلی بار یہاں آیا تو اس کا سامنا جنگجو خواتین کے لشکر سے ہوا۔ یہ عورتیں اتنی بہادر اور خطرناک تھیں کہ دشمن کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتیں۔ ان کی جرات نے سب کو یونان کی مشہور ایمیزون یاد دلا دیں۔ وہ عورتیں جو مردوں سے زیادہ دلیر گھوڑوں پر سوار ہو کر لڑنے والی اور آزادی کے لیے جان دینے والی سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے اس جنگل کا نام ایمیزون پڑا، کیونکہ یہ لفظ یونانی زبان میں لڑاکا عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم مریخ اور سمندروں کی گہرائی کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اپنی ہی زمین پر موجود اس جنگل کے بارے میں ہمارا علم نہایت محدود ہے۔ اسی لیے خلا سے ایک طاقتور سپیس لیزر روزانہ ہزاروں بار ایمیزون پر ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کے چھپے رازوں کو کھولا جا سکے۔ لیکن صرف درخت اور جنگل ہی نہیں، یہاں وہ مخلوقات بھی ہیں جو سن کر ہی خوفطاری ہو جائے۔ مثال کے طور پر پیرارکو نامی ڈیو ہیکل مچھلی جو کئی میٹر لمبی ہو جاتی ہے۔ مقامی لوگ اسے مین ایٹر کہتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے یہ انسان کو بھی سالم نگل جانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوستو، ایمیزون صرف درختوں کا نہیں بلکہ انسانوں اور جانوروں کا بھی پوری سرر گھر ہے۔ یہاں تقریباً 400 قبائل آباد ہیں اور ان کی کل آبادی لگ بھگ 45 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ یہ قبائل صدیوں سے جنگل کی گہرائیوں میں رہ رہے ہیں اور آج بھی جدید دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں کئی قبائل کو یہ معلوم نہیں کہ ایجاد ہو چکا ہے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ دنیا میں گاڑیاں چلتی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ قبائل اتنے خوفناک اور خونخوار ہیں کہ بڑے درندے بھی ان کے قریب آنے سے ڈرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اگر ان میں سے کسی کو مارا جا سکتا ہے تو صرف ان کے اپنے ہی لوگ ایسا کر سکتے ہیں، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو یہ